والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، معمول کے مطابق آج آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کا جواب عرض کرنے سے پہلے ایک مسئلے کی طرف متوجہ کروں گا۔ بہت سارے مومنین کے کبھی بالمشافہہ اور کبھی بذریعہ ٹیلی فون جو سوالات آتے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض مسائل کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جن کا ازالہ ضروری ہے۔ قرآن میں سورہ نساء میں چوتھے سپارے کے آخری آیات اور پانچویں سپارے کی ابتدائی آیات میں ان عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے ہے تمہارے اوپر ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، خالہ کو، پھوپھی کو، بھانجا، بھتیجا، ساس، بہو، اسی طرح شادی شدہ اور شوہردار خاتون، یا مثلاً یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں لانا، یہ اس طرح، یا اسی طرح سوتیلی بیٹی وغیرہ، ان کا ذکر ہے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ چند ایک اسی طرح وہ رضائی مائیں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھی، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو وہ خواتین ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کچھ خواتین کے بارے میں کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ مرد اور عورت، یہ لڑکا لڑکی محرم ہیں یا نامحرم ہیں، بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک جو سوال ہے وہ یہ کہ جن کو گود لیا جاتا ہے، جس کو وہ اڈاپٹ کہتے ہیں، اگر کسی بچے کو گود لیا جاتا ہے، اس کو لا کے کوئی خاتون دودھ نہیں پلاتی، ایسے ہی اس کو لا کے پالتے ہیں، مثلا پالتے ہیں، تو اگر وہ لڑکا ہے اور اس کو پالا گیا ہے، وہ جو ماں باپ اس کسی کے بیٹے کو پالتے ہیں، لے پالک جسے کہتے ہیں، آیا یہ لڑکا اس پالنے والے کی جو بیٹیاں ہیں اس کے لیے محرم ہوتی ہیں؟ جب یہ بڑا ہوگا اور بیٹیاں بھی جو ہے نا وہ پالنے والوں کی بڑی ہوں گی، تو وہ لڑکا اور یہ پالنے والی کی جو لڑکیاں ہیں وہ اس کے لیے محرم ہوں گی یا وہ نامحرم ہوں گی؟ کیا ان کا نکاح ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ اس سلسلے میں بہت پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ جب تک کوئی دودھ نہ پیے، صرف کسی کو پالنے سے وہ بچہ اس خاتون کے لیے محرم نہیں بنتا جس نے اس کو پالا ہو، کھلایا پلایا ہو، پرورش کی ہو، اور نہ اس پالنے والی عورت کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس بچے کے لیے محرم بنتی ہے جس کو پالا گیا ہو۔ یہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہیں اور ان کا آپس میں نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بعض لوگ جو ہیں وہ مثلاً وہ چچا کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، یہ یا ماموں کی بیٹی، یا مثلاً یہ یا چچا کی بیٹی، ان سے جو ہے نا وہ ان کا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا وہ چچزاد بہن جیسے کہتے ہیں، چچزاد بہن، خالزاد بہن، وہ چونکہ وہ یہ لفظ بولا جاتا ہے چچزاد بہن، چچا کی بیٹی کو چچزاد بہن کہتے ہیں، خالہ کی بیٹی کو چچزاد بیٹی کا خالزاد بہن کہا جاتا ہے، یعنی وہ خالہ کی اس کو، تو یہ چونکہ بہن کہلاتے لہذا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک سنگین غلطی ہے اور فقہی مسائل سے اور روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ سے بے خبری اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ چچزاد بہن سے بھی جو ہے نا وہ نکاح ہو سکتا ہے، خالزاد بہن کی سے بھی جو ہے نا وہ نکاح ہو سکتا ہے، پھوپھیزاد بہن سے بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح ماموں کی بیٹی سے بھی جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے نا وہ اپنی جو بیٹیوں کی شادیاں ہیں وہ مثلاً
بھتیجے سے جو ہے نا وہ نہیں کرتے کہ یہ جو ہے نا وہ بہن بھائی ہیں، حالانکہ ایسے معاشرے میں یہ بہن بھائی کہلاتے ہیں، خالہ زاد، چچے زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، جبکہ یہ حقیقی بہنیں نہیں ہیں، ان کا جو ہے آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس وضاحت کے نتیجے میں کافی مومنین کی جو ہے نا وہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی۔